تو آج انشاءاللہ مختصر سی گفتگو ہے توسل اور وسیلہ کے متعلق، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں صدقہ کیا ہے، صدقہ ان کے صدقے کے ذریعے یا وسیلے کے ذریعے، توسل کے ذریعے۔ تو چند حدیثیں ہوں گی اور کچھ قرآن کی آیات ہوں گی، اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ توسل اور وسیلہ، لفظ وسیلہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا۔ تو وسیلے کا معنی ہے ذریعہ، کسی چیز کو پانے کا ذریعہ۔ آپ کھڑے ہو کر گھر کے صحن میں چھت پر چڑھنا چاہتے ہیں تو ذریعہ کیا ہے؟ آپ کو ظاہری طور پہ چھت پہ پہنچانے کا سیڑھی وہ ذریعہ ہے جو آپ کو چھت تک پہنچا دے گی، آپ کی چھت تک جس سے رسائی ہو جائے گی، آپ جس تک پہنچ جائیں گے۔ اور تقوی پہ گفتگو ہوئی تھی 3-4 ہفتے پہلے۔ تو تقوی تو یہ ہے کہ نیک کام کرنا، حلال کام کا دل میں ایمان رکھ کر ان کو حلال کاموں کی طرف جانا، اور حرام سے اپنے دامن کو بچانا، یا جائز کاموں کو کرنا، ناجائز کاموں سے دور رہنا، اس کا نام تقوی ہے۔ مختلف تعریفیں ہیں، یا شریعت کی پر عمل پیرا ہونا، یہ بھی تقوی ہے، قرآن و سنت پہ عمل کرنا، یہ بھی تقوی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اہل تقوی کو یہ خطاب فرما رہے ہیں اور کہیں یا ایھا الذین آمنوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ پرہیزگاری کیا ہوگی؟ ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا پرہیزگار ہے، کیا علامت ہے؟ نماز بڑی پڑھتا ہے، باجماعت پڑھتا ہے، کسی کو دکھ نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا، یا ریڑھی لگا کے روزی کماتا ہے، یہ محنت کی دکانداری ہے، صابر شاکر رہ کے زندگی گزارتا ہے، کبھی اس کو نہیں دیکھا کہ سائل بن کے کسی سے مانگ رہا۔ ہم کہتے ہیں یار بڑا پرہیزگار ہے، نماز میں بھی پورا ہے، ملنے جلنے میں بھی برا ہے، اچھا انسان، ضرورت مندوں کے کام آتا ہے، ہم کہتے ہیں متقی بندہ۔ تو متقی بن کے رہنا یہ نیکی ہے نا، بندہ نیکوکار ہے؟ فرمایا نہیں، ابھی وہ نیکیاں ہو سکتا ہے کہ اس معیار کی نہ ہو کہ میری بارگاہ تک تمہیں رسائی مل سکے، ہاں کوئی ذریعہ ڈھونڈ لو۔ تقویٰ کیا گیا نا، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ کی دولت تمہارے نام۔ تقویٰ کیا ہے؟ شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ، حلال حرام کا خیال اس کی روشنی میں زندگی گزارو، لیکن ایک چیز کیا کرو، تقوی کی دولت تمہارے دامن میں ہے، دامن خالی نہیں ہے، نماز سے، صدقہ خیرات سے، ذکر و فکر سے، اللہ کی محبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، سارا کچھ ہے، لیکن وابتغوا، تلاش میں رہو، اس میں الیہ الوسیلہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قربت پانا چاہتے ہو کہ رب کے دروازے کو ناک جب میں کروں تو اللہ تعالیٰ بغیر انتظار کیے کروائے ہوئے دروازے کو کھول دے، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو وابتغوا، تلاش کرو، الیہ، اللہ کی جانب، الوسیلہ، ایسی کوئی سیڑھی جو تمہیں وہاں پہنچا دے۔ اب اس قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کی ترجمہ تو میں نے کر دیا، اب اس کی جو تشریح ہے وہ بھی سرکار دو عالم کی حدیث سے کر لیتے۔ اب کون سی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں بنائی جا سکتی ہیں وسیلہ، ذریعہ رب کے قرب کا۔ ایک تو کوئی شک نہیں، دونوں علماء اہل سنت کی رائے ہے، ان کی اوپینین ہے، ایک تو اپنے نیک اعمال کو، وہ اپنا کھٹیا وٹیا جو ہوتا ہے نا اس کو پیش کریں، یا اللہ یہ جو میں نے ٹوٹی پھوٹی حج کیا ہے، نماز پڑھی ہے، خیرات کی ہے، ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کی ہے، لوگوں سے میں احسار کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں اچھا انسان بننے کی جیسا تو چاہتا ہے، یا اللہ یہ ان اعمال کا یہ میں نے جو کیا ہے ان کے ذریعے یا اللہ میری جو اس کاوش کو قبول کر کے میری بخشش کر دے۔ یہ بھی منظور ہے، یہ بھی وسیلہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی ذات کا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں عمل میں کیا گارنٹی ہے؟
کئی آپ جائیں گے حضور نے فرمایا آخری وقت ہوگا قیامت کا، یجتمعون فی المساجد، تسی مسجدوں میں بڑے بڑے اجتماع دیکھو گے، بڑے بڑے لوگ نمازوں سے بھری ہوئی ہوگی، فرمایا لیکن ان میں ایک بھی نہیں ہوگا جس کی نماز قابل قبول ہو۔ یعنی مسجدوں میں اجتماع دیکھو گے، گیدرنگ دیکھو گے، لوگ بڑے ہوں گے، تو آپ بھی کہتے ہیں کہ کیا گارنٹی ہے بندہ حج پہ گیا کہ حج قبول ہوا ہے کہ نہیں؟ تو گارنٹی تو نہیں ہے نا۔ یہ اعمال ہے نا، آج سب سے بڑی عبادت ہے جس میں دو قسم کی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، جیب بھی ڈھیلی ہوتی ہے، مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، بندہ جہاں وہاں ٹھہرتا ہے میدان میں جا کے، یعنی بے شمار قسم کی مشقتیں ہیں، یعنی بہت سفر کرنا پڑتا ہے۔ دونوں بدنی مالی باتوں دونوں کا مجموعہ حج ایسی عبادت ہے۔ نماز صرف بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، تو ساری باتیں ہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا وہ عمل قبول ہے۔ ہو سکتا ہے نیک اعمال کا وسیلہ یا اللہ نیک عمل کے ذریعے میری بخشش فرما، لیکن گارنٹی نہیں کہ وہ مقبول ہیں بھی کہ نہیں۔ اللہ نے ان کو قبول کر لیا یا اس معیار پہ آگے ہیں کہ جہاں اللہ کہے چلو دال دلیا ہے میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن وہ ہستی کہ جس کو اللہ نے اپنا محبوب ڈکلیئر کر دیا، ولادت کے بعد کی بات نہیں، نبوت کا تاج سر پہ آیا اس وقت بات نہیں۔ اور یہ بھی ایک میں مسئلہ بیان کر دوں، ذکر مصطفیٰ کہتے ہیں جی یہ سنی جانا جی میلاد ہوتا ہے تو شروع ہو جاتی ہے میلاد کی مجلسیں، ذکر مصطفیٰ، یہ بھائی یہ ٹائم کی بات نہیں، ٹائم کی بات نہیں ہے۔ ابھی ذکر مصطفیٰ تو ولادت تو ہوئی نہیں تھی، آدم علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی جو ابو البشر ہیں، اس وقت سے ذکر مصطفیٰ عرش کے پایوں کے ساتھ رب رحیم کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، یہ لکھا ہوا تھا، وقت کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں ہے ذکر مصطفیٰ کے لیے اور ذکر خدا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا ہوا پھر کیا؟ تو ذات تو وہ جو مقبول ہو، جس کو اللہ اپنا حبیب کہتے، وہ مقربین کی جن کو نبی بنا لے، رسول بنا لے، اب ان کا اگر وسیلہ دیا جائے گا تو وہاں ڈاؤٹ ہے، وہاں شک ہے کہ اعمال کو لے کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ کہ یہ تو میرے معیار پہ نہیں ہے، رد ہے، جہاں لے جائے ان کو تو ان کا وسیلہ دیتا پھرتا ہے۔ ہاں بعد جب قبول ہو گئے دے دیں تو وہ پتہ نہیں ہے انسان کو کوئی ہے کہ نہیں، تو لے جاؤ یار، شارٹ کٹ کرو، کیا پتہ تم اعمال کو پیش کرتے ہو۔ فرمایا دونوں چیزوں کو پیش کر لو، جو مقبول ہے اس کو پہلے اوپر ذکر کر لو اور جن کے بارے میں شک ان کو بھی ذکر کر لو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لو۔ محبوب اللہ کے ہیں نا، مقبول اللہ کی بارگاہ کے محبوب ہیں حضور، تو ذات کا بھی وسیلہ اب یہی قرآن سے بھی ثابت کر دوں گا کہ حضور نے اس آیت کی تشریح کی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں، کس میں جی چیپٹر کون ہے؟ ابواب التفسیر۔ قرآن کی کچھ آیتیں جیسے امام بخاری نے قرآن کی کچھ آیتیں نہیں ہیں، ان کی آگے حدیثوں سے آگے تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے۔ اسی طرح امام ترمذی نے بھی حدیث کی جو کتاب ہے صحیح کتاب، اس میں اس آیت کی تفسیر فرمایا، سرکار دو عالم نے فرمایا انزل اللہ علیہ امانین، حضور نے فرمایا مجھ پر دو امانتیں، دو گارنٹیاں، دو ضمانتیں مجھے عطا کی۔ حضور نے فرمایا وہ کیا کی؟ ایک حضور نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ نے مجھے فرمایا کہ اے میرے محبوب جب تک تم مشرکوں میں، یہ گھر گھر بت رکھنے والے بتوں کے پجاریوں میں تم فزیکلی جسمانی طور پر موجود ہو، تمہارا وجود مسعود جب تک موجود ہے، مکہ کی دھرتی پہ اے محمد مصطفیٰ جب تک تم موجود ہو، فرمایا میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو ذات مصطفیٰ کی قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کی آیت ہے وما کان اللہ لیعذب، فرمایا اللہ نہیں عذاب دے گا، حتمی فیصلہ ہو چکا۔ ارے جتنے مرخامد علیحدہ بت پوجتا ہو، بیٹی علیحدہ ہو، بیوی علیحدہ ہو، باپ علیحدہ ہو، ایک گھر میں ہر بندے کے افراد کے علیحدہ علیحدہ بت ہوں، فرمایا جتنے بھی بت ہوں بتوں کے پجاری ہوں، فرمایا میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ یا اللہ کیوں نہیں دے گا؟ شرک کو پسند کرتا ہے؟ فرمایا نہیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ تم ان میں موجود ہو، تو تیری وجہ سے، تیرے سبب سے، تیری ذات کی وجہ سے میں نے ان پہ عذاب کو ملتوی کیا ہوا، معاملے کو پینڈنگ کیا ہوا۔ یہ تو ذات کا وسیلہ ہے، وسیلہ مصطفیٰ کی وجہ سے فرمایا ان کو عذاب نہیں دیا۔ اور دوسرا اعمال کی بات بھی کر دی، دونوں ہم دونوں کو مانتے ہیں، دونوں کو مانتے ہیں اعمال، اور اللہ فرمایا کہ پھر فرمایا کیوں؟ دوسری وجہ کیا ہے؟ وما کان اللہ معذبہم، فرمایا میں ان کو کیسے عذاب دے دوں؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس میں بلال جیسا عہد کرتا ہے، اس میں ابو بکر جیسا ارے مشقتیں بھی اٹھاتا ہے، لوگوں کے تانے بھی سنتا ہے، ارے اپنی دولت بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھی ہوئی ہے، فرمایا اور رات کو جب ہوتی ہے تو ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو کر رب سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو لہٰذا استغفار کرنا میرے دوستو یہ عمل ہے،
یہ فعل ہے، یہ ایک کام ہے، اچھا کام ہے کہ فرمایا کہ رونا دل دا میل مٹاوے، تو رون والا کبھی بھی خالی نہ جاوے۔ رونا جو دل کا زنگ جو ہے نا، زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو وہ روتے ہیں نا، تو دل کا زنگ بھی ہو جاتا ہے، انسان ہلکا ہو جاتا ہے اور رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ رونے والی آنکھ، قاضی صاحب نے ایک دفعہ سپیچ کی تھی، رونے والی آنکھ، شب داری میں 1.5-2 گھنٹے کا بیان تھا۔ یہ بیان کی تھا جو روتے ہیں ان کی آنکھوں کا اللہ تعالیٰ کیا قیمت ڈالے گا۔ وہ پانی کے قطرے، بلکہ حضور نے فرمایا اگر پانی کا انسان روئے اور قطرہ اس کے رخسار پہ آ جائے تو فرمایا اس رخسار پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ اللہ کی آگ وہی اتھرو ہے، محبت میں روتے رہو، کسی کے عشق میں روتے رہو، دنیا اس آنسو کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن وہی آنکھیں ہیں، وہی آنسو ہیں۔ ارے یہ اللہ کے فراق میں، اللہ کی محبت میں، ارے اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب تم رو، مصطفیٰ کے عشق میں رو، تو فرمایا یہ آنکھوں کی اللہ تعالیٰ قیمت، کیونکہ ان کی نسبت کسی سے ہو گئی ہے۔ تو فرمایا اس رخسار پہ بنے گا اللہ تعالیٰ اس رخسار کو، اس چہرے کو جہنم کی آگ سے دور رکھے۔ تو عمل بھی آگے بھائی دونوں، ہم دونوں کو ماننے والے ہیں۔ فرمایا کیوں نہیں دیتے عذاب؟ ایک آپ موجود ہیں، آپ ذات ہیں، اور فرمایا دوسرا ان میں استغفار کرنے۔ تو پتہ چلا جب آپ استغفار کریں گے نا، محلے میں ایک بندہ ہی ہو، آپ کہیں گے یار اس محلے میں سارے چور چکے ہیں، سارے غلط آدمی ہیں، تو یار عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ ان پہ نہ اللہ نے کبھی بھی مار کیا ہے، نہ ان کے کاروبار میں کبھی نقصان ہے، یار کیا بات ہے؟ ارے ہو سکتا ہے تمہارا جن کو تمہیں خبر بھی نہ ہو، تمہارے کوئی ساتھ کوئی ایسا بندہ رہتا ہو جو رب کی صابر شاکر کر کے زندگی گزار رہا ہے اور روتا بھی ہے اور استغفار کے کلمے اس کی زبان پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے سب کو بخشا ہوا ہے، سب کی طرف یعنی ان کو نظر انداز کیا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے کہ اپنے عذاب کو ٹالا ہوا۔ تو یہ وجوہات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیوں یار پاکستان کیوں نہیں اللہ کا عذاب آتا؟ تو عذاب تو مختلف صورتوں میں ہم فیس کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایک مرد کلندر ہو، اس ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے عذاب کو ٹالا ہوا۔ تو یہ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ سے بھی ہے کہ میرے محبوب انت فیہم، تو موجود ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور اس میں استغفار کرنے والے، بخشش کے طالب ہیں، لہذا اس وجہ سے میں اہل مکہ کو عذاب دوں۔ وہ کتنے تھے یار؟ 100 بندہ بھی نہیں تھا، 13 سال حضور نے تبلیغ کی، ارے وہ 100 کو فکر بھی نہیں پہنچا۔ تو فرمایا مجھے مکہ کی آبادی کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 1.25 لاکھ تھی، بعض کہتے ہیں 20,000 تھی، ارے ہزاروں میں تھے، اور ادھر آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے۔ تو نسبت کی بات تھی نا کہ 100 بندہ بھاری ہو گیا، پورے اہل مکہ کے مشرکوں کے اوپر بھاری ہو گیا۔ تو فرمایا ان کے استغفار کی وجہ سے ہم مکہ والوں کو عذاب نہیں دیتے۔ تو لہٰذا ایسے جو بندے ہوتے ہیں نا یہ بڑے بھاری ہوتے ہیں، اور کسی بندے کی قیمت نہیں ہے کہ دولت کی اس کی جناب بے حد و حساب ہے۔ اگر وزن آپ چاہتے ہیں تو فرمایا رب کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، استغفار کریں، اپنے لیے بھی کریں اور اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں ڈالتے رہیں۔ آپ بے وزن ہیں تو وزن والے ہو جائیں، آپ حقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی سبحان اللہ مقام عطا فرما دے۔ ہمارا 2 وجہ حضور نے فرمایا، ایک تو ذات اور ایک عمل استغفار کی وجہ سے فرمایا مکہ والوں کے عذاب کو ہم نے ملتوی کیا، التوا میں ہے معاملہ۔ اور دوسری حدیث حضور علیہ السلام مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا، ذات کی بات ہو رہی، حضور نے فرمایا ربا، کثیر لوگ ایسے ہیں، جیسے قرآن کی 14واں پارہ شروع ہوتا ہے نا، ربا ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمون، فرمایا قیامت کا دن ہوگا نا، سارے کافر کہیں گے لو کانوا مسلمون، ارے یہ ابو بکر نمبر لے گیا، یہ بلال نمبر لے گیا، امام حسین نمبر لے گئے، ارے یہ حق والے نمبر لے گئے، داتا علی حجویری نمبر لے گیا، ارے عرش کے سائے کے نیچے ہے، لو کانوا مسلمین، ارے ہم ان کی مخالفت ہی کرتے رہے، ہم ان سے دشمنی لیتے رہے، لو کانوا مسلمون، کاش محمد مصطفیٰ کا کلمہ ہم نے بھی پڑھ لیا ہوتا۔ ربما یعنی کثرت کے ساتھ لوگ کہیں گے یار کاش مسلمان ہو گئے ہوتے، کیونکہ اہل ایمان کا جب مرتبہ فرمایا آخرت کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو ملیں گی تو وہ ان کو فرمایا رشک کریں گے اور وہ کہیں گے کاش مسلمان ہو۔ فرمایا اس وقت پچھتاوا کرنا یا تمنا کرنا فرمایا نہیں، آج لے لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو تو اگر مان لے۔ آج ہے بات، آج ہی سب کچھ کرنا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ فرمایا ربا، فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہیں، وہ لوگ دیکھتے بھی نہیں یار یہ کیا بال بکھرے ہوئے،
لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. فرمایا مدفون بالابواب، اگر وہ باغ ظاہری حلیہ دے کر اگر وہ دروازے پہ مانگنے آ جائیں، ان کے ویسے بندہ گھر والا دینے والا تو ہے، لیکن ان کا حلیہ دیکھ کہتا جا ابھی جا، کہنے میں خیرات نہیں دینی. فرمایا لیکن ان کا مقام ایسے ہوتا ہے مدفون، جو دھکار دیے جاتے ہیں، واپس کر دیے جاتے ہیں بالابواب، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں. یہ بھی آزمائش ہوتی ہے جب فقیر یا سائل آتے ہیں. فرمایا ان کو ان کے حلیوں کی وجہ سے لوگ جو ہے خیرات دینے سے انکار کر دیتے ہیں. فرمایا لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ قسم کھا لیں اپنے رب کی، ارے جا میرا رب یہ کر دے گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتے ہیں. مخلوق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جس کو لوگ بے وزن سمجھتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ہوتا ہے. گودری چلال چھپے ہوتے ہیں، گودری چلال چھپے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، کیا پتہ. فرمایا یہ بھی کچھ ایسی ہستیاں ہیں ان کی وجہ سے. اور پھر حضور نے فرمایا، طارق صاحب کا نام کیا ہے؟ منصور کہتا مدد کیا گیا. ناصر مدد کرنے والا، جس کی جائے وہ منصور، یعنی اس کی مدد ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا اگر چاہتے ہو کہ مدد کی جائے تمہاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حل تنصرون، فرمایا یہ جو تم فتوحات کو دامن میں سمیٹتے ہو، دینی دنیاوی کامیابیاں کامرانیاں تمہارے قدم جو چومتی ہیں، کس وجہ سے؟ تمہیں کوئی لال لگے ہوئے؟ فرمایا حل تنصرون، فرمایا یہ جو تمہاری مدد کی جاتی ہے، وترزقون، اور تمہیں بے حد و رزق میں بڑھتے، کاروبار بڑھتا جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ کبھی غور کیا؟ کیا تمہارے پاس زیادہ ڈگری ہیں؟ کیا زیادہ علم ہے؟ کیا زیادہ یعنی تم سمارٹ ہو، زیادہ ہوشیار ہو؟ فرمایا حل تنصرون وترزقون، ایک ہی باپ کا خون ہے، ایک ہی جگہ تعلیم کی، ارے دونوں اکٹھے پیدا ہوئے جڑواں، لیکن فرمایا ایک غریب ہے ایک امیر ہے، ایک کاروبار کی کاوشیں کر رہا ہے، دوسری اتنی کوشش نہیں کر رہا، وہ ترقی کر رہا ہے، کاروبار بڑھ رہا ہے. فرمایا غور کیا کر کس وجہ سے؟ اللہ، مگر غور کرو، اللہ بضعفائکم، تم میں جو ضعیف ہیں، ظاہری طور پر کمزور ہیں، مالی طور پر، فائنینشلی طور پر، علمی طور پر، یا جس حساب سے بھی تم دیکھو جو معیار بنائے ہوئے ہیں جھوٹے کامیابی کے، فرمایا ان کی وجہ سے تمہارے کامیابیاں قدم چومتی ہیں میدان جنگ میں، اور ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا رہتا ہے. تنصرون یہ بھی ذات کا ہے، ذات کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بھی دیتا ہے. آگے چلتے سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، شام کی دھرتی کا ذکر ہو رہا ہے، شام سرزمین شام کا، تو سرکار دو عالم ہمارے سن لو، ابدال شام میں ہوں گے. کیا کرتے؟ ابدال بدر سے ہے، بدلنے والے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ 40 بندے ہیں جس پہ ان کی میجورٹی جمہوریت ایگری ہو جائے کہ اس کو حکمران فلانے علاقے کا بنانا ہے، اس کو نہیں بنانا، اس کو ولایت فلاں علاقے کی دینی ہے نہیں، اس کو چارج اس علاقے کا دینا ہے نہیں دینا. یہ بدال یعنی روحانی معاملات کو وہ اللہ نے ان کو ڈائریکٹ اپوائنٹ کیا ہے امت مصطفیٰ میں. حضور بھی مصطفیٰ، ہر بات جو مصطفیٰ کو ملی اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو بھی عطا کی. حضور بھی مصطفیٰ، حضور کی امت میں کچھ ایسے موتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. قطرے سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ار کے انفعال کی. یہ کہتا ہے ندامت کے جو آنسو نے جب بندہ روتا نا یہ ندامت سے، تو اللہ تعالیٰ ان کی ایسی ویلیو قیمت ڈالتا جیسے موتی ہوتے. قطرے سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ار کے انفعال کے، جو میری ندامت کے آنسو تھے، رب نے اتنے پسند آئے کہ اس نے ان کو موتیوں سے بھی بڑھ کر ان کی قیمت ڈالتا ہے اور قیامت کے دن ڈال لے گئے. سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی زبان سے سمیعتو، علی کی کان گواہ ہیں کہ سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ کیا؟ شام کی زمین میں 40 ابدال ہوں گے، 40 ابدال ہوں گے. اور کیا فرمایا؟ یسقی بہم الغیث، اس کی وجہ سے بنجر زمینوں کو سیراب کیا جائے گا. بارشیں ان ذاتوں کی وجہ سے ہوں گی، ان انسانوں کی وجہ سے ہوں گی جو ظاہری نماز لوگ بھی ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے 5 پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، کوئی امام ہے وہ مقتدی بے شک ہوں. فرمایا ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش دے گا، ان کی وجہ سے سیراب ہوگا. وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اور ان کی وجہ سے، ان کے وجودوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حق و باطل کا جب مار کا ہوگا دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کو فتح عطا فرمائے گا. ان کی وجہ سے عَلَى الْأَعْدَاءِ، دشمنوں پر، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. اور فرمایا وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابِ، اور اہل شام پر عذاب جو ٹلا رہے گا، عذاب سے محفوظ رہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ ان میں وہ ابدال موجود ہیں.
کہ شام والے سارے چنگے کام کر دیں، کیا سارے نمازی تہجد گزار ہیں؟ فرمایا نہیں، ان کی کیونکہ وہ موجود ہیں ان کی وجہ سے فرمایا تو وہ امتیاز حاصل ہو گیا نا جو سرکار کو فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ موجود ہونی تو فرمایا میری امت بھی ایسے ہوں گے جو اللہ نے مجھے چیز عطا کی ہے، میرے غلاموں میں جو ہوں گے کچھ ایسے ان کی وجہ سے اس دھرتی پر اگر وہ لوگ قابل عذاب ہوں گے لیکن ان کی وجہ سے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ فرمایا ان کی وجہ سے اہل شام پر عذاب اللہ کا موقوف رہے گا، اس کو محفوظ رہیں گے اہل شام۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے پھر ذات کا حوالہ آ گیا اور پھر فرمایا کہ مسجد ٹھا دے، ممبر ٹھا دے، جو کچھ ٹہتا ٹھا دے، پر کسے دا دل نہ ٹائیں کیونکہ رب دلاں یہ شعر تو سنا نا، سنتے بھی آئے۔ اب یہ حدیث جب میں نے پڑھی نہیں ابو داؤد شریف کی حدیث، تو یہ جو پنجابی جس بزرگ نے بھی کلام کہا تو بالکل فٹ آتا ہے اس حدیث میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو اللہ کے ولی تھے واقعی، جن کے پاس سبحان اللہ انسانیت کی معراج کو جنہوں نے چھوا اپنی محنت سے اور اخلاص کے ساتھ، تو وہ دیکھیں وہی بات ہے جو حضور کی حدیث فرمایا۔ حضور نے فرمایا ابغونی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ابغونی، مجھے تلاش کرو، کسی سے ہے وابتغوا، فرمایا ابغونی، مجھے رب کو تلاش کرنا ہے، کہاں ملے گا؟ فی ضعفائکم، فرمایا وہ لوگ جن کو لوگ ایک معیار جھوٹا بنایا ہے، اس معیار پہ ہوگا تو اس بندے کی میری نظر میں اہمیت ہوگی۔ فرمایا مجھے جو تلاش کرنا چاہتے ہو فی ضعفائکم، تو اپنی نظر دائیں بائیں مارو، جو ویسے ددکارا ہوا ہے فرمایا مجھے ان میں تلاش کرو، میں وہاں مل جاؤں گا، میں وہاں مل جاؤں گا جہاں قیامت کا فرمایا میں بھوکا تھا مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی، ارے میں پیاسا تھا مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، ارے میں یہ تھا مجھے یہ کیوں نہیں کیا۔ تو لوگ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ پیاسی تو سب کو سیراب کرنے والا ہے، تو رازق ہے، مالک حقیقی تھا، تجھے کھانے پینے کی کیا ضرورت تھی، ارے فرمایا تم بھول گئے، تم سمجھ نہیں سکے، ارے جو بھوکا تمہارے در پہ دروازے پہ آیا تھا اس نے کہا میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دے دو، تم نے اس کا خیال نہیں رکھا، تو پانی مانگنے آیا تم نے اس کو سیراب نہیں کیا، تو فرمایا اگر تم اس کو کھانا اور پانی پلا دیتے تو تمہیں ایسے ہی تھا جیسے رب کو کھانا اور پانی پلا دیا، مجھے وہاں پاتے، مجھے وہاں پاتے۔ سلوک انسان سے ہو رہا ہے، آدم کی اولاد سے ہو رہا ہے، ریگارڈلیس کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں وہاں ہوتا، ابغونی، مجھے تلاش کرو، فی ضعفائکم، وہی جو تمہارے خون ہے کا رشتہ ہے یا ویسے بطور انسانی میں وہاں ہوں گا۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ، کیونکہ بے شک تمہیں جو رزق، تم جو بڑے مالدار بن گئے ہو، بڑے دنیا کے مالداروں میں نام آتا ہے، ارے کس وجہ سے؟ ہو سکتا ہے ان غریبوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف نظر کیے رکھا، حلال حرام کا کٹھا مال جمع ہو رہا ہے، اللہ نے کہا نہیں برباد نہیں کرتا، کیونکہ اس کی مجھے تو ان لوگوں کا خیال ہے جو میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، یستغفرون، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ، فرمایا بے شک تم رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے بِضُعَفَائِکُم، تمہارے غریبوں کی وجہ سے، ظاہری طور پر کمزوروں کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اب سرکار دو عالم یہ تو ہو گیا جی ذات، اب کیا حضور علیہ السلام نے بھی سید المرسلین سید الملائکہ ہونے کے باوجود کبھی اپنی دعا میں اپنے صحابہ کے وسیلے سے دعا مانگی؟ یہ کوشچن ہے نا، کہ حضور کی ذات تو ہے ہی، اللہ کی بارگاہ میں جب مانگے گی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ صحابہ رضی کہتے ہیں، ایک صحابی نے عثمان بن عفان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آنکھیں نہیں دونوں، ہمیں دو چیزیں ابھی آپشن ہے، چاہو تو صبر کر لو نبی نہیں رہو، اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا صبر کرنے والوں کا، اگر چاہو تو دعا مانگ دیتے ہیں تو اللہ نے آنکھیں دے دیں گی۔ فرمایا یا رسول اللہ نہیں، صبر تے کاری لیں گے، اکھاں دے دو، اکھاں نال جان ہے۔ تو فرمایا اچھا جا دو نفل پڑھ، تو جا کے اس طرح دعا مانگ کہ یا اللہ اپنے محمد مصطفیٰ کے صدقے کی وجہ سے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، ان کا وسیلہ لاتا ہوں جو مقبول ہیں تیری بارگاہ میں، یا اللہ آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے۔ صحابی فرماتے ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ اس نے دو نفل پڑھے حضور کی بتانے کی وجہ تعلیم دی کہ اس طرح مانگو رب کی بارگاہ سے، نفل پڑھو پہلے رب دا نام ہے تو پھر میرا وسیلہ کرو اللہ کی طرف۔ فرمایا ہم بیٹھے ہوئے تھے، مجلس ختم ہی ہوئی تھی، جس مجلس میں وہ آیا تھا سائل بن کر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں، فرمایا نماز پڑھ کے جب واپس آیا نا تو گیا تھا نابینا، واپس آ رہا تو بینائی مل گئی، اسی مجلس میں دستی کام ہوا، تاخیر نہیں ہوئی۔ تو حضور نے تعلیم بھی فرما دی کہ میرے وسیلے سے مانگو اللہ کی بارگاہ میں، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، کیونکہ اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام دعا مانگا کرتے، کیا تھے دعا؟ مشکاۃ شریف کی حدیث، انہو کان یستفتح بسؤالیک المحالی، حضور مانگا کرتے، یاد ہے اوکھا کام ہوتا سی نا زیادہ،
اپنے صحابہ کا مخلوق یا اللہ میرے جڑے مہاجر ہو گھر بار چھڑن والے مہاجرین تھے مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے سب کچھ چھوڑ دیا جہاں جمے جہاں پلے جہاں بڑے جن گلیوں سے محبت تھی جن دوستوں سے محبت تھی فرمایا سارا چھوڑ کے یا اللہ ترک وطن کرنے والوں کے صدقے محمد مصطفیٰ دعا مانگتا ہے تو سرکار دو عالم مہاجرین کا نام لے کر کے یا اللہ ان مہاجرین کے صدقے جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ یہ حضور نے اپنے صحابہ کا مقام کو بھی بڑھانا تھا اور یہ اپنی سنت بنا دینی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا افضل ترین مخلوق میں سے ہوں لیکن میں نے بھی فرمایا کہ اپنے جو یار ہیں میرے صحابہ جن کی جانثاریوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں گواہیاں دے رہا ہے یا اللہ ان کے وسیلہ سے معاملات میں آسانیاں پیدا کر یستفتح ہمیں فتح عطا فرما کامیابی عطا فرما جہاد میں جو کہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہو رہا کہ حضور دعا خود بھی مانگا کر او آدم علیہ السلام والے سنی ہوگی حضور نے خود فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیسے ہوئی فرمایا یا رسول اللہ آپ بتا نہیں فرمایا جب ان کی توبہ نہیں ایک دن انہوں نے دعا مانگی یا اللہم اسألک بحق محمد لما غفرت یا اللہ میں محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے دعا اللہ نے فرمایا کیف عرفت یا آدم محمد اے آدم تو نے کیسے پہچان لیا محمد مصطفیٰ کو ابھی تو ولادت ہی نہیں ہوئی تو نے کیسے پہچانا انہوں نے فرمایا یا اللہ کہ آسان ہے میں نے کیا پہچاننا تھا جب تو نے پیدا کیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی ایک خاص روح پھونکی میرے جسم میں تو میرے جسم میں جب جان آئی تو آنکھیں جب کھلیں تو پہلے آنکھیں کھلی تو میں عرش کے نیچے تھا تو عرش کے جو پائے تھے اس پہ اوپر لکھا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیرے نام نامی کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا بطور رسول ذکر تھا تو میں نے ایسے پہچان لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے مجھے اپنی ربوبیت کی اے آدم اگر میں نے ان کو پیدا کرنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا تو بھی پہلا انسان نہ ہو تو اسی لیے سب کچھ بنا سرکار حضور وجہ ہے تخلیق کائنات تو یہ بھی ہے اور آگے ایک حدیث ہے اب یہ ایک سوال ہے بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں لڑنا نہیں کسی سے جھگڑنا نہیں ہمارا یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے لیکن دین کو سمجھ جن معاملات میں کچھ اختلاف ہے تو اختلاف بھی میں نہیں ہوتا کوئی فتویٰ دینے والا میں کیا ہوں ہم نے قرآن و سنت سے بات کرنی دین مصطفیٰ کو پہنچانا ہمارا کام ہے پہنچانا ٹھیک ہے نا سرکار اب یہ کہتے ہیں جی ظاہری حیات کا میں سرکار دو عالم کا وسیلہ کوئی بھی ہو جو زندہ ہو اس کا لینا ہے جو گزر گیا ہو دنیا سے انتقال اس کا لینا ہے تو یہ تو حضور پیدا ہی نہیں ہوئے تو اس وقت وسیلہ لیا جا رہا ہے آپ پھر آ جائیں جب حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ محترم کا وصال ہو یہ دونوں اس ایک ہی دعا میں ایک ہی اس واقعے سے ایک تیر سے دونوں شکار دونوں سوالوں کا جواب مل جائے گا حضور بہت محبت کرتے تھے ان کا نام تھا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کیوں حضور کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا جب 6 سال کے تھے 8 سال میں دادا جان کا وصال ہو گیا تو انہوں نے جو پرورش پائی وہ حضرت ابو طالب اور حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں پائی ان کے گھر میں بڑے ہوئے وہ بچوں کو 4 پائیاں نہیں ہوتی تھی کوئی بیڈ کا تصور نہیں تھا اپنے ساتھ حضور کو سلا لیتی تھی اپنے بچوں کو نیچے سلاتی تھی کھانا پہلے حضور کو دیتی تھی اپنے بچوں کو بعد میں دیتی تھی تو جب ان کا وصال مدینہ میں ہوا یہ ہے لاجپالی یہ ہے غریب نوازی جو بزرگوں کو ملی ہے سرکار دو عالم کی سنت مبارکہ سے شریعت مطہرہ سے تو حضور نے پتہ چلا کہ خبر دی گئی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہو گیا تو حضور نے فرمایا چند صحابہ کو بھیجا جاؤ جا کے قبر کھودو اب یہ تصور بار بار یہ جہالت کی پیداوار ہے برے صغیر میں رہے ہندوؤں کے ساتھ یہ بڑائی ذات پات کے تصور یہ سب جھوٹی رسم اس کو سرکار نے فرمایا زمانہ جاہلیت کی جھوٹی رسمیں جو ہیں آج میں خطبہ حجت الوداع دے رہا ہوں زمانہ جاہلیت کی ساری رسمیں جو ہیں محمد مصطفیٰ کے پاؤں کے نیچے رونقتا ہوں ہم نے ان کو سینے سے لگا حضور نے فرمایا جاؤ قبر کھودو میں کہہ رہا ہوں تو قبر کھودنے والوں کا ہم سمجھ لیں یہ بندے کون ہیں عجیب مخلوق ہے قبریں بنائی جاندے ہیں حضور نے فرمایا جاؤ قبر کھودو آدھی قبر کھود دی گئی تو سرکار دو عالم تشریف لے قبر میں خود چل گئے باقی قبر کی مٹی خود نکالی گئی قبر انور کی مٹی خود نکال پوری قبر تیار ہوگی تو لیٹ گئے قبر انور لیٹ کے قبر کو کہتے ہیں کہ میری ماں آ رہی ہے میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا تو اس سے خیر والا معاملہ فرمانا خیر والا معاملہ فرمانا سرکار دو عالم دعائیں کر رہے ہیں اور سبحان اللہ پھر یہ دعا مانگی یہ فرمایا کہ یا اللہ ان کو بخش دے
اپنے نبی کے صدقے یعنی محمد مصطفیٰ کے صدقے وَأَنْبِيَاءُ مِنْ قَبْلِي اور مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں، ارے نبیوں کی لمبی فہرست ہے، تو ہی جانتا ہے 1,24,000 ہے یا 2,24,000. فرمایا نبی اپنے نبی محمد مصطفیٰ کے وَأَنْبِيَاءُ مِنْ قَبْلِي اور مجھ سے پہلے جتنے نبی ہوئے ہیں ان کے توسل سے میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما دے. حضور نے اپنا وسیلہ بھی دیا. سابقہ انبیاء جو دنیا سے پردہ فرما گئے جن کا وصال ہو گیا تھا، سرکار دو عالم نے ان کا بھی وسیلہ دعا میں دی، پھر ان کو رخصت کیا قبر علی. سبحان اللہ. تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اور پھر سبحان اللہ اب حضرت خالد بن ولید کا وہ واقعہ بھی ہے جو مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی حضرت ابو صدیق کے عہد میں. تو وہ بڑے جنگجو لوگ تھے، 60-70 ہزار تھے. ادھر صاحب بڑے صحابہ شہید ہوئے، بڑے جنگجو تھے، سپہ سالار تھے خالد بن ولید. سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے جو ایک تلوار تھی وہ حضور علیہ السلام تو وہ لڑ رہے تھے جنگ. تو ظاہر ہے جب معاملہ بڑا مشکل ہو گیا، بڑا مشکل معاملہ ہو گیا، تو انہوں نے اس دن دعا مانگی. اور اس دعا کو، اس جملے کو، اس نعرے کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ امام ابن کثیر جن کی تفسیر ابن کثیر بھی ہے اور ہسٹری کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، ہسٹری پہ ہسٹورین بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، بڑا ایک ہی وقت میں ہر علوم سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو روشن کیا. تو وہ کہتے ہیں وَقَانَ شِعَارُهُمْ یومئذ یا محمدہ. فرمایا خالد بن ولید نے مشکل گھڑی جو پہلا نعرہ مستانہ لگایا نا، جو نعرہ لگایا فرمایا کیا تھا؟ کانا شعارہم، ان کو اس دن خفیہ جو نعرہ تھا، ایک خاص جو پکار تھی وہ کیا تھی؟ یومئذ مسلمہ کیا تھی؟ یا محمدہ، اے محمد مصطفیٰ ہماری خبر لیں، ہماری طرف توجہ. تو حضور کا وصال ہو چکا تھا نا، تو یا کے ساتھ پکارا سیدنا یا والا مسئلہ بھی شروع ہو گیا کہ یا رسول اللہ والا مسئلہ. یار یہ ایسی جہالت بھی کرو، ایسے کوئی بات نہیں ہے. تو کرتا ہے کوئی یا سے ساتھ پکارتا ہے، پکارو نہیں کرنا، نام لے کے پکار لو، کوئی بات نہیں یار، کوئی بات نہیں. جیسے فرمایا یا محمد، فرمایا کہ یا محمد اے اللہ کے نبی. تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی تھا، جنگ جیت کے مسلمہ کذاب واصل جہنم ہوا. کس نے ان کو مارا جہنم میں بتایا؟ حضرت حبشی نے، جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. مسلمان ہوئے. فرمایا میں بڑا پشیمان تھا کہ میں نے عظیم ترین ہستی سرکار دو عالم کے چچا جان کو شہید میرے ہاتھ سے ہوئے. میں بڑا پشیمان تھا. حالانکہ اسلام، جب آپ اسلام قبول کریں، سرکار دو عالم نے فرمایا الاسلام تہدم ما کان قبلہ، ارے آپ کی گناہوں کی بلڈنگ 100 منزلہ ہو. فرمایا جو ہی اسلام قبول کریں گے آپ کی وہ بلڈنگ جو گناہوں کی گر جائے گی 0 میٹر ہو جائے گی. الاسلام تہدم انہدام ہوتا ہے، گرانا ہوتا ہے، اور میں اس کو مسمار کر دیتا ہے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے ان عمارتوں کی. جب آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو گناہ تو مٹ گیا تھا، لیکن فرمایا بھی میں دل میں بڑی سنگینی تھی. جب سے مسلمہ کذاب کو جہنم نصیب کیا، اس دن میرے دل کو تھوڑی تسلط ہوئی کہ اسلام میں سب سے عظیم ہستی کو میں نے ان کو شہید کیا تھا. اور فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد مجھ کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اسلام کا سب سے بدترین جو دشمن تھا، اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، آج میری تلوار سے اس کا سر قلم ہوا. یہ وہ ہستی تو کامیابی ہوئی. سبحان اللہ. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے بڑی حدیث، حضرت عمر کے بہت صاحبزادے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ نام تھا. اب ان کا پاؤں سوج گیا. ہم بھی بیٹھے ہیں، زیادہ بیٹھے ہیں تو پاؤں سوج گیا. پاؤں جب سوج گیا، یہ کس نے ذکر کیا؟ کتاب الاذکار امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے بڑی حدیث کی فیمس، ریاض الصالحین، یعنی نیک لوگوں کی کیاریاں، باغات. وہ کیا باغات حدیث ہیں. نیک لوگ ذکر مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھتے ہیں، سمجھو وہ جنت کی کیاریوں میں سیر کر رہے ہیں. امام نووی کتاب ہے ریاض الصالحین. روزہ ہے واحد اور اس کی جمع ہے ریاض. ماں بین منبر میں محرابی روزہ تو من ریاض الجنہ. روزہ ہے وہ کیاری، باغیچہ، اور اس کی جمع ہے ریاض. سبحان اللہ. تو انہوں نے لکھا کہ ایک ان کے پاس بیٹھے تھے، ان کے کوئی تو پاؤں سوج گیا تھا بیٹھنے کی وجہ سے، پاؤں سو گیا. انہوں نے فرمایا جو تیری محبوب ترین ہستی ہے نا عبداللہ، ان کا نام لے تو تیرا پاؤں جو سویا ہوا ہے وہ اٹھ جائے گا. فرمایا کہ جو حالانکہ اس کا اس کے ساتھ کیا میچ ہے یار، آپ نام لیں. فرمایا کہ جو تیری محبوب ترین ہستی ہے نا عبداللہ، آپ ان کا نام لو تو تمہارا پاؤں جو سوج گیا ہے، یہ سو گیا ہے، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. فرمایا میں نے حضور علیہ السلام کا نام لے لیا. میں نے جب حضور کا نام لیا نا تو میرا پاؤں ایسے ہو گیا صحیح جیسے اونٹ ہو نا،
اس کو باندھا ہو تو آپ رسی کھول دیں آزاد ہو گیا، سمجھے کہ میں فرمایا قید سے آزاد ہو، میرا پاؤں ٹھیک۔ اب بر صغیر کی بڑی عظیم ہستیاں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، فیوز و حرمین ان کی کتاب ہے، جو مکہ اور مدینہ شریف کے سفر میں جب حاضر ہوئے اللہ کے گھر میں اور مدینہ شریف حضور کی گاڑیوں کے سامنے، تو وہ ایکسپیرینس جو اس میں وہاں حاصل ہوا، روحانی طور پر جو فیض ملا، ان کو انہوں نے اپنے بیان کیا اس کتاب میں۔ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی کریم نے مجھ پر اسرار ظاہر فرمائے، کچھ راز کی باتیں تھی روحانیت کی۔ جب میں وہاں پہنچا، وہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں ملے، حدیث کی تعلیم سے نہیں، حالانکہ وہ ہے سب کنٹینر میں حدیث کی سند جو چین ہے، سارے تبلیغی جماعت ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سب بر صغیر میں جو پیدا ہوا ہے 400 سال پہلے، ان کی سند جا کے ملتی جو چین ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کی سند ملتی۔ یہ ایسی شخصیت ہے، ان کو سارے مانتے ہیں۔ وہ ہمارے کو مجھ پر اسرار ظاہر، کچھ راز کی باتیں مجھ پر آشکار ہوئی، عیاں ہوئی کہ میں حضور مدینہ شریف گیا، اور حضور نے خود مجھے ان چیزوں کی پہچان کروائی۔ جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آؤ حضور کی امتیوں کی یہ شان ہے، فرمایا کہ مجھ کو حضور نے یہ فرمایا کہ یہ روحانیت کا یہ درس ہے، یہ روحانیت کی یہ چیز ہے، یہ روحانیت کی یہ اسرار ہے۔ حضور پردے بھی ہٹاتے جاتے ہیں اور مجھے پہچان بھی کراتے جاتے ہیں کہ اے چیز ہے، یاد کر لے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے مجھے پہچان بھی فرمائی، اور میری بہت بڑی فرمایا جو کوئی مشکلات تھی، جو رکی ہوئی تھی، بریک لگی ہوئی تھی، فرمایا وہ امور سفر کر کے جب مدینہ شریف گیا، وہاں قیام کیا، تو فرمایا وہ سرکار دو عالم نے میری روحانی جو کچھ سفر تھے رکے ہوئے تھے ان کو بحال کیا، اور مجھے بتایا کہ میں اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو اے ولی اللہ کیسے مانگنا ہے، مجھ سے کیسے مانگو، طریقہ بھی بتایا مجھ سے کیسے مانگنا، ان الفاظ سے مانگنا۔ وہ فرمایا کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ اپنی حاجتیں میں سرکار دو عالم سے کس طرح مانگوں۔ فیوز الحرمین از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں اس حوالے کو ذکر کیا کہ سرکار نے مجھے باطن کے کچھ راز بھی بتائے، پہچان بھی کر، اور فرمایا جب بھی کوئی مانگنے کی، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، کیونکہ اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ اور ایک اور بات ہے، دیوبند کا جو مدرسہ قائم ہو اس کے فاؤنڈر کون تھے؟ حضرت قاسم نانوتوی، وہی تھے نا۔ انہوں نے لکھا قصائد قاسمی، ان کی قصیدے ہیں، شاعری کی کتاب، اس میں وہ ایک شعر لکھا انہوں نے، اس سے ان کے عقیدے کا آپ کو پتہ چلے گا۔ کہتے ہیں مدد کر اے کرم احمد کے تیرے سوا، یعنی حضور کو کہہ رہے ہیں مدد کر اے کرم احمد کے تیرے سوا، نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کا، یعنی قاسم کی کوئی اور مدد کرنے والا نہیں۔ اے در مصطفیٰ مجھے آپ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اسی سامنے تے اللہ تعالیٰ دا سبحان اللہ فیس نہیں کر سکتے، آپ کی بارگاہ کا، آپ کے دامن کا فرمایا سہارا لے کر اللہ کی بارگاہ سے مانگتے، یہ کہا۔ اور اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی قصیدہ کا تذکرۃ الرشید میں لکھا، اے میرے مرشد، کس کو کہہ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم کو، حاجی مہاجر مکی، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کہہ رہے ہیں، اپنے پیر و مرشد کو کہہ رہے ہیں، ان کو خطاب کر رہے ہیں، شاعری میں اپنے دل کا حال بیان کر رہے ہیں۔ ان کو کہ مرشد کے ہاتھ میں، وہ بزرگ کہتے ہیں جب آپ اس طرح نہ اپنے آپ کو امیجن کریں، جو اللہ کا حقیقی ولی ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، ایسے نہ ہر بندے کو جناب ہاتھ دے دیں، کیونکہ وہ آپ اس کو اپنی روحانیت کا، آپ کے باطن کا اس کو استاد بنانا چاہتے ہیں، اس کو حوالے کرنا چاہتے ہیں، ایسے آپ کہہ رہے ہیں غیر کو آپ دیتے پھرتے نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ دنیا کی چیز $5 کی لینے، 2-4 دکانیں گھوم کے لیتے ہیں، یار صحیح چیز ملے، صحیح ریٹ پہ ملے، تو اس کو آپ نے باطن حوالے کرنا، اس کو طبیب بنانا ہے، اس کو رہبر بنانا ہے۔ اس کو فرمایا کہ ڈھونڈو، تلاش کرو، اور وہ سائن کیا ہے، علامتیں کیا ہیں، قرآن کی آیات ہیں، حضور کی حدیثیں ہیں کہ یہ ولی ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اہل حق ہے، یہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اور یہ اللہ کے مقربین ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے میرے مرشد، اے میرے مولا، اے میرے مرشد، اے میرے مولا، میری وحشت کے انیس، کہتا جب میں تنہا ہوتا نا شکتان تو تسی میں نو آ کے کمپنی دے دے کلے کمرے، اے میری وحشت کے انیس، میری دنیا کے، میرے دین کے، اے جائے پناہ، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غلام فرید نے بھی کہہ دیتا، اور اشرف علی تھانوی صاحب یہی کہتے ہیں، کہتے ہیں میرے دنیا کے، میرے دین کے، اے جائے پناہ، میرے سردار خدا واسطے کچھ تو دیجئے۔ اپنے مرشد کہتے ہیں خدا کے واسطے کچھ تو دیجئے، آپ موتی ہیں میرے اور میں ہوں سوالی،
मैं आपसे मांगने वाला हूँ, मैं आपका शागिर्द हूँ, आपसे रूहानी निस्बत है, आपके हाथों में हाथ दिए हैं, ठीक है, अल्लाह ने इल्म अता किया, हकीमुल उम्मत हूँ, जो भी हूँ, लेकिन मैं सवाली हूँ, दर आपका है, आप अता करते हैं, रब की बारगाह पे आपकी एक खास ताल्लुक है, आप उनका आप वहाँ से लेते हैं, आपको कुर्ब हासिल है, आप मुझे अता कर दें, दित्ते में से दे दें जो आपको रब ने दिया है, मैं सवाल हूँ, आप अता करें। तो ये पता चला वसीला तवस्सुल आमाल से भी ले सकते हैं, जो नेकियां हैं आपकी टूटी टूटी उसको भी, तो दोनों चीज़ों को मुजतमे कर लें, नेक हस्तियों का भी वसीला लें, अल्लाह के मुकर्रब जिनके बारे में ज़मानत है, पक्की खबर है कि वो मकबूल है, ये कबूल याफ्ता हैं, कबूल कर लिए गए हैं, उनका भी, और अपने नेक अमाल करें, दोनों को मुजतमे करें। अल्लाह ताला हमारी दीन और दुनिया की मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए और दीन इस्लाम की सही समझ अता फरमाए और इस पर जो है दिल और जान से हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।